بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرے بہت سارے دوست اکثر لا کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ لا کہاں سے کیا جائے اور کہاں پہ اس کی جو ہے نا سہولیات زیادہ دستیاب ہیں، کس کالج کے اندر، اور سستا کالج کون سا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے لا کرنا بہت مشکل تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی بیچلر ڈگری نہیں تھی یا انہوں نے بیچلر نہیں کیا ہوا تھا۔ تو وہ لا کی خواہش تو رکھتے تھے، مگر بیچلر ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے وہ لا نہیں کر سکتے تھے۔ اب آسانی ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے اور 45% نمبر آپ نے لیے ہوئے ہیں تو آپ لا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 2 کالج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے آپ ایزیلی لا کر سکتے ہیں۔ ایک تو پنجاب کا سستا ترین کالج ہے لا کالج، علی لا کالج ہے، جہاں سے میں نے لا کیا ہے، اور وہاں اب یونیورسٹی کے آپ اندر چلے جائیں تو اس ٹائم میرے خیال میں 57,000 کے قریب پر سمسٹر چل رہا ہے، 57,000 پر سمسٹر ہے، جو آلموسٹ 1 ایئر کا جو نا تقریباً بن جاتا ہے 120 کے قریب۔ تو آپ اگر کسی یونیورسٹی کے اندر ایجوکیشن ریگولر حاصل کریں گے تو وہاں پہ آپ کو 120 جو ہے وہ سالانہ پے کرنا پڑے گا۔ سیمسٹر کی فیس ہے 2 سیمسٹر کی، اور ساتھ میں صاف ظاہر اکاموڈیشن کے ایکسپنسز ہیں، آنے جانے کے ایکسپنسز ہیں، اور یونیورسٹی کے اندر ریگولر رہنا بھی جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ نے یونیورسٹی ریگولرلی آنا جانا بھی ہے۔ تو کافی سارے مسائل ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر کہ آپ مڈ ٹرم میں فیل ہو جاتے ہیں، پھر فائنل میں نہیں جا سکتے، آپ کے سیمسٹر کی فیس ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یونیورسٹی کے اندر ایز کمپیئر ٹو کالج جو ہے نا وہ کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ لا کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ لا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ لیٹ ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے۔ لیٹ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے بھی میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ کیسے صرف 1 ہفتے کے اندر کی تیاری کے بعد آپ جو ہے نا وہ لا کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے اب جو لوگ ایڈمیشن لیں گے ان کے جو پیپر ہیں وہ نیکسٹ سپٹمبر یا اگست کے اندر جا کر ہوں گے، پارٹ فرسٹ کے 5 ایئر پلان ہے لا کا، تو فرسٹ ایئر کے جو ایگزام ہیں وہ اگلے اگست یا سپٹمبر کے اندر ہوں گے۔ تو آپ کے پاس تقریباً 5 یا 6 چانس اس وقت موجود ہیں لیٹ ٹیسٹ کلیئر کرنے۔ تقریباً ہر 2 ماہ کے بعد لیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپیئر ہونا ہے، اور اس میں 50 مارکس جو ہے نا وہ آپ نے لینے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو تقریباً 6 چانس اویلیبل ہیں، اور رول نمبر سلپ اٹھانے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ رول نمبر سلپ اٹھانے سے پہلے اگر آپ نے لیٹ ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہے تو پھر آپ ایگزام میں بیٹھنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ شرط یہ ہے کہ رول نمبر سلپ لینے سے پہلے آپ نے لیٹ ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہو۔ تو اب آتے ہیں اس طرف سے کہ آپ نے لا کرنا کہاں پہ ہے۔ آپ کو میں کیا مشورہ دیتا ہوں؟ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ مصروف ترین شخصیت ہیں، آپ کو کافی سارے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آپ ریگولر کوئی یونیورسٹی اٹینڈ نہیں کر سکتے، یا آپ یونیورسٹی کے جو فیسز کے اخراجات ہیں 1,20,000 کے قریب وہ نہیں برداشت کر سکتے، آپ آنے جانے کی یا اکاموڈیشن کے، لیونگ کے، ہاسٹل کے وہ ایکسپینس برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر آپ کے پاس ایک آپشن ہے پنجاب کے لیے۔ پنجاب میں جو سب سے بہترین آپشن ہے وہ آپ کے پاس علی لا کالج ہے۔ علی لا کالج اس ٹائم ان کی جو آفیشیل فیس ہے وہ 80,000 پر ایئر لے رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح بھی ایڈمیشن 80,000 پر ایئر پہ بھی لیں گے تو یونیورسٹی کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو آپ کو 40,000 کی سیونگ ہوگی۔ لیکن اگر آپ ہمارے ریفرنس سے جائیں گے، میرے ریفرنس سے جائیں گے تو میں آپ کو 65,000 میں یا 70,000 کے اندر یا 60,000 کے اندر جہاں پر بھی میں کروا سکا کنسیشن کے ساتھ آپ کا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ تو آپ 65,000 تک اپنا ذہن رکھیں۔ 65,000 تک انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی لا کے خواہش مند اسٹوڈنٹ کا جو ایڈمیشن کروا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ذاتی خواہش ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک لا نوئنگ پرسن رہتا ہو، وہ اس کو کانسٹیٹیوشن سے آگاہی ہو، اس کو قانون سے آگاہی ہو، وہ ملک کے رولز اینڈ ریگولیشن سے واقف ہو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ قانون کے لحاظ سے، آئین کے لحاظ سے ڈیولپ سوسائٹی ہوگی۔ تو
ہر گھر کے اندر ایک شخص اگر قانون جانتا ہے تو میرے خیال میں قانون کی وائلیشن جو ہے وہ کم پڑ جائے گی اور ملک کے اندر ایک مضبوط نظام انصاف جو ہے وہ قائم ہوگا۔ تو آپ علی لاء کالج میں اگر ایڈمیشن لیں گے تو کیا ہوگا، آپ فیس پے کریں گے۔ ایک تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ سیکنڈ ٹائم کلاسز ہیں اس کی، اگر آپ کلاسز نہیں بھی اٹینڈ کر سکتے تو آن لائن کلاسز کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ گھر بیٹھے کلاس لے سکتے ہیں اور آپ کو آنے جانے کے ایکسپینس بھی بچ جاتے ہیں اور کافی سارے ایشوز ہیں جو ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی جو ہے نا آپ کو یہ کالج جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ دوسرا کالج کشمور لاء کالج ہے، جو میرے دوست ہیں کشمور لاء کالج کے پرنسپل ہیں۔ اگر آپ پنجاب سے کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی فیل کر رہے ہیں، آپ کی ایجوکیشن اتنی مضبوط نہیں ہے، ویسے تو یہ مشورہ جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ سوٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن اگر آپ لاء کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور آپ پنجاب کے اندر ایگزام دینے کے لیے ہیزیٹیشن فیل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ سندھ میں ایڈمیشن لیں۔ ہمارے ریفرنس سے یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں تو وہاں سے ہم آپ کو کنسیشن کروا کے دے سکتے ہیں۔ جو وہاں کے سندھ کے لوگ ہیں جو سندھ میں رہتے ہیں اور ان کے جنہوں نے ایف اے یا ایف ایس سی سندھ سے کیا ہوا ہے، ان کی جو ایڈمیشن فی جو پوری سال کی فیس ہے وہ ہے 60,000 روپے، اور اس کے علاوہ رجسٹریشن فیس جو ہے وہ علاوہ ہے۔ آپ نے رجسٹریشن فیس یونیورسٹی میں بھرنی ہوتی ہے اور باقی جو فیس ہے وہ آپ نے کالج کو دینی ہوتی ہے۔ وہ تقریباً بن جاتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا پنجاب میں رہتے ہیں لیکن ایف اے یا ایف ایس سی ان کا وہاں سے ہے تو وہ تقریباً پہلا سال جو ہے 75,000 میں ان کا ہو جاتا ہے، لیکن پنجاب میں رہنے والوں کے لیے کچھ 20,000 کا ڈفرینس ہے یا 25,000 کا ڈفرینس ہے۔ اگر آپ پنجاب سے ہیں تو اگر وہ 60,000 پے کر رہے ہیں تو رجسٹریشن اور دوسرے ایکسپینس ملا کے آپ کو 90,000 پے کرنے ہوں گے اور آپ کو رول نمبر سلپ مل جائے گی اور آپ جو ہے نا وہ جا کر پھر ایگزام بھی دے آئیں گے۔ تو سٹیپ لیں، قدم بڑھائیں۔ آپ کی اگر تعلیم ایف اے ہے اور آپ کو جاب نہیں ملی، آپ کچھ نہیں کر پا رہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لاء میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اچھے وکیل بن سکتے ہیں، تو سٹیپ لیں۔ آپ کی جو فیسز ہیں وہ انسٹالمنٹ میں ہوں گی، یکمشت فیس نہیں پے کرنی، چاہے وہ کشمور لاء کالج ہے، چاہے یہ پنجاب کے اندر علی لاء کالج ہے، اس میں آپ کو فیسز جو ہیں وہ یکمشت نہیں پے کرنی۔ یہ رجسٹریشن کے علاوہ باقی جو آپ کی فیس بچے گی وہ آپ کو ہم انسٹالمنٹ میں کروا دیں گے تاکہ آپ لائر بن سکیں، پاکستان کے اچھے وکیل بن سکیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر جسٹس سسٹم جو ہے وہ مضبوط اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو وکلاء ہیں، جو تقریباً میں کہہ سکتا ہوں 70 یا 65% وکلاء کی وہ تعداد ہے جو ٹریڈیشنل وکیل ہیں، جو پہلے اپنے کسی استاد کے پاس سیکھتے تھے، جیسے منشی ہوتے ہیں، اسسٹنٹ ہوتے ہیں، وہ ہوتے تھے، پھر انہوں نے کہیں سے لاء کر لیا، کہیں سے لاء کا ایگزام پاس کر لیا، پھر وہ وکیل بن گئے۔ تو اب اس وجہ سے جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل لائرز ہونے کی وجہ سے، لاء پہ اتنا عبور نہ ہونے کی وجہ سے کافی سارے مسائل ہیں جسٹس سسٹم کے اندر۔ اگر آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان، ذہین نوجوان اور ٹیلنٹڈ لوگ لاء کے اندر جائیں گے، لاء گریجویٹ ہوں گے اور لائسنس لیں گے تو جا کر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور کلائنٹس جیسے مدعی ہوتا ہے اور ملزم ہوتا ہے وہ دونوں اس نظام سے سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے لوگ، آپ جیسے اچھے وکلاء اگر ان کو دستیاب ہوں گے تو اس سے کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے وہ لاء کرنا ہے۔ لاء کرنے کے لیے میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیے ہیں کہ کہاں سے آپ ایزیلی لاء کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے لیے آپ کو کوئی انفارمیشن درکار ہو تو میرا نمبر اس کے اندر موجود ہوگا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کے سستے ترین اور سہولت دینے والے کالج ہیں جہاں پہ آپ سہولیات کے ساتھ سستے پیکج میں لاء کر سکتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔